السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ اہد اسٹوڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے پولیٹیشین پر بات کریں گے جو اپنی پارٹی کی وجہ سے نہیں، اپنے کام کی وجہ سے عوام میں مقبول ہے۔ پورا پاکستان ان کے کام سے، ان کے نام سے واقف ہے۔ خاص کر شہر قائد کی اگر ہم بات کریں تو کراچی میں رہنے والا ہر فرد ان سے واقف ہے، ان کے کام سے متاثر بھی ہے، نہ صرف ان کو جانتا ہے بلکہ ان سے محبت بھی رکھتا ہے۔ کچھ افراد ایسے بھی ہیں جو کہ ان سے سیاسی اختلافات ہونے کے باوجود بھی ان کے کام کی وجہ سے ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور ان کے کام کو تسلیم بھی کرتے ہیں۔ جی میں بات کر رہا ہوں سید مصطفیٰ کمال کی، جو کہ MQM کی طرف سے میئر کراچی بھی رہ چکے ہیں، کافی خدمات ہے، بہت لمبے عرصے کے لیے وہ میئر کراچی رہ چکے ہیں اور انہوں نے کراچی کا پورا انفراسٹرکچر ہی بدل کے رکھ دیا تھا۔ یہ گواہی میں نہیں، یہ پورا کراچی دیتا ہے، پورا پاکستان دیتا ہے۔ سید مصطفیٰ کمال جو کہ MQM کی طرف سے میئر لگائے گئے تھے اور MQM کے سینئر رہنما کے طور پر جانے جاتے تھے، بیچ میں انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی تھی، ایک نئی سیاسی پارٹی بنائی، لیکن واپس وہ اپنی پارٹی میں آ گئے ہیں اور اب دوبارہ وہ MQM کی قیادت بھی کر رہے ہیں، سینئر رہنما میں بھی آتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں آپ کے سامنے پہلے سے موجود ہیں۔ میں یہ ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں؟ میں یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ سید مصطفیٰ کمال کو جو لوگ جانتے ہیں وہ صرف ایک سیاسی ایکٹیویٹی کے طور پر جانتے ہیں، سیاسی رہنما کے طور پر جانتے ہیں۔ میں بھی ایسے ہی تھا، میں بھی ان کو ایک سیاسی لیڈر کے طور پر جانتا تھا، لیکن 2 دن پہلے شہر قائد کے اندر ایک مین شاہراہ کے اوپر پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی طرف سے فلسطین کے حوالے سے ایک کانفرنس کی گئی جس میں عوام کا جمع غفیر موجود تھا۔ میں خود بذات وہاں پر موجود تھا اور وہاں پر سید مصطفیٰ کمال بھی انوائٹڈ تھے۔ وہاں جب سید مصطفیٰ کمال نے تقریر کی، جب انہوں نے خطاب کیا، تو یقین جانیے وہ خطاب سن کر مجھے کچھ دیر کے لیے ایسا لگا کہ یہ کوئی پولیٹیکل بندہ تو ہے ہی نہیں، ان کا تعلق MQM سے یا پیپلز پارٹی سے کسی بھی جماعت سے نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی مذہبی شخصیت ہے جو کہ اس قسم کی تقریر کر رہا ہے۔ تو اس تقریر میں ایسا کیا تھا، پہلے آپ یہ تقریر سنیے۔ آج فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ فلسطین کے لوگوں کا امتحان نہیں ہے، وہ فلسطین کے بچوں کا امتحان نہیں ہے، وہ اپنے امتحان میں اس مسلم امہ کی امانت، تمام مسلمانوں کی امانت بیت المقدس کو دہائیوں سے اس کا دفاع کر کے اپنے امتحان میں رب کے سامنے سرخرو ہیں، کامیاب ہیں۔ آج چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جنت کا پروانہ لے کر کامیاب ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اگر یہ امتحان ہے تو تمام عالم کے مسلمانوں کا ہے، میرا ہے، آپ کا ہے، کہ کل جب ہم رب کے آگے مرنے کے بعد حاضر ہوں گے تو رب ہم سے آج کے بارے میں پوچھے گا کہ جب فلسطین کے بچوں پر، جب دین پر یہ وقت آیا تھا تو میں نے اور آپ نے کیا کیا؟ یہ ان کا امتحان نہیں ہے، یہ ہمارا امتحان ہے۔ کوئی سیاست کام نہیں آئے گی، کوئی تنظیم کام نہیں آئے گی، کوئی برادری کام نہیں آئے گی، اپنا اپنا آج کا عمل کام آئے گا۔ اے میرے بزرگوں، نوجوانوں، اے میری ماں بہنوں، اب یہ فیشن چل پڑا ہے کہ ہر کوئی آ کر حکمرانوں کو گالیاں بک کر مسلمان ممالک کے سربراہوں کو ذمہ دار ٹھہرا کر بس وہ چل پڑتے ہیں۔ ہاں وہ سب قصوروار ہیں، میں نہیں کہتا نہیں قصوروار ہیں، سب قصوروار ہیں، لیکن ذرا اپنے اور میرے کام کو بھی معلوم کرو کہ ہم ایک انسان، ایک مسلمان ہونے کے عام انسان کے ناطے ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا ہم وہ کر رہے ہیں؟ چل کے دیکھو میکڈونلڈ میں ابھی بھی رش لگا ہوا ہے، کون ہے؟ یہودی کھا رہا ہے، ہندو کھا رہا ہے، کافر کھا رہا ہے؟ نہیں، مسلمان بیٹھا کھا رہا ہے۔ کیوں کھا رہا ہے میکڈونلڈ؟ چل کے دیکھو ایک دکان سے بھی پیپسی ختم نہیں ہوئی، وہ کوئی حکمران خرید رہا ہے آخر، وہ کوئی مسلمان ممالک کا سربراہ خرید رہا ہے۔ ہمارے شہر کے بچے، اس مسلمان ممالک کے بچے، یہ اس ملک کے تمام امت مسلمہ کے مسلمان خرید رہے ہیں۔ سب کو بتاؤ کہ یہ جو تم پیپسی پی رہے ہو اس کا پیسہ اسرائیل کے اڑنے والے جہاز میں تیل جاتا ہے، اس سے تمہارے پیسے سے۔ یہ جو تم میکڈونلڈ کھا رہے ہو اس کا پیسہ اسرائیل کے وہ جو بم لے کر بچوں پر برسانے کے لیے جو جہاز اڑ رہا ہے اس کی اکانومی تمہارے اس سے چل رہی ہے، اس پیسے سے چل رہی ہے۔ قاتل آج صرف اسرائیل نہیں ہے، ہم بھی قاتل ہیں فلسطین کے بچوں کے، ہم بھی قاتل ہیں فلسطین کے بچوں کے۔ کتنی جگہوں پر دکانیں بند ہو گئی، کتنے اسٹار بکس بند ہو گئے۔ یہ سب کچھ ہم آسانی سے مسلم حکمرانوں پر ذمہ داری لگا کر اپنی ذمہ داریوں سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے۔ ہم سب کو اپنے اپنے حصے کا یہ کام کرنا پڑے گا، بتانا پڑے گا اسرائیل کے وہ صرف فلسطین کے چند لاکھ مسلمانوں کو فلسطینی نہ سمجھے، اس کو یہ بتانا پڑے گا کہ تو عرب مسلمان یہ سب کے سب فلسطینی ہیں۔ یہ بتانا پڑے گا اسرائیل کو کہ بیت المقدس اور غزہ کی پٹی کو صرف فلسطین کا حصہ نہ سمجھے، یہ 52 ملک کی ایک ایک چپے کی زمین یہ سب فلسطین ہے، ہم سب فلسطینی ہیں، ہم سب کی جگہ فلسطینی ہے۔ اگر اس کو قبض
قبضہ کرنا ہے 2 अरब मुसलमानों को मारेगा। जब जाकर सुकून से बैठ सकता है, उसको ये बताना पड़ेगा। जिस दिन उसको ये बता दिया कि ये 2 अरब मुसलमान ये सिर्फ फलस्तीनी है, ये 52 ममालिक सब फलस्तीन का हिस्सा है, खुदा की कसम अगला जहाज फलस्तीन के बच्चों पर बम गिराने के लिए नहीं उड़ेगा। تو یہ خطاب تھا مصطفیٰ کمال صاحب کا جو کہ فلسطین کانفرنس میں کیا، جو پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی طرف سے شارع قائدین پہ ہوا۔ تو یہ خطاب تھا جسے سن کر میں یہ ویڈیو بنانے پہ مجبور ہوا کہ یار ایک سیاسی رہنما بھی اس قسم کی باتیں کر سکتا ہے۔ مطلب میری حیران ہونے کی 2 وجوہات تھی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ ہم نے سیاستدانوں کو صرف ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے دیکھا ہے، ایک دوسرے پر الزام لگاتے دیکھا ہے، ایک دوسرے کے کام پر نقص نکالتے دیکھا ہے کہ ہمیں موقع ملتا تو ہم اس سے بہتر کر لیتے۔ کبھی بھی سیاستدان ایک دوسرے کے کام سے خوش نہیں ہوتے۔ تو ہمارے ذہن میں سیاستدانوں کا یہی جو نا ایک چہرہ ہے کہ سیاستدان اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ میری حیرانگی کی وجہ تھی کہ سیاستدان اس قسم کی بات کر رہا ہے جس طرح کوئی بہت بڑی مذہبی شخصیت کو اس طرح کی بات کر رہی ہو، جن کی بات میں وزن ہوتا ہے، جن کی بات سن کر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، جن کی بات سن کر انسان اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ یقین جانیے مصطفیٰ کمال صاحب کی باتیں سن کر میں وہیں بیٹھا وہیں کھڑا جو ہے میں یہ محسوس کر رہا تھا، میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ یار یہ کس قسم کی باتیں ہیں۔ واقعی یہ جو انہوں نے میکڈونلڈ کا ذکر کیا کہ وہاں کو یہودی نہیں کھا رہا، وہ مسلمان کے بچے ہی کھا رہے ہیں، ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم مذہبی رہنماؤں کے منہ سے تو یہ بات سنتے ہیں، لیکن فرسٹ ٹائم میرا ایکسپیرینس رہا ہے کہ کسی پولیٹیکل بندے سے ہم نے یہ باتیں سنی ہیں۔ تو ایک تو یہ وجہ تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی حیران ہونے کی کہ مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں، مطلب ہمارے سیاسی رہنما جو ہیں، وہ ہر چیز سے واقف ہیں۔ مطلب کہ ایک سیاسی بندہ کھڑے ہو کر اس قسم کی بات کر رہا ہے کہ جس قسم کی بات کسی اور سیاستدان کی طرف سے نہیں آتی۔ مطلب کہ سیاستدان اتنے بیوقوف نہیں ہوتے جتنے ہم انہیں سمجھتے ہیں، سیاستدان اتنے دین سے دور نہیں ہوتے جتنا ہم انہیں سمجھتے ہیں۔ مطلب دوسری وجہ حیرانگی کی یہ ہے کہ سیاستدان دین سے، دنیا سے اتنے بے خبر نہیں ہوتے جتنے ہم انہیں بے خبر سمجھتے ہیں۔ ہماری نظر میں سیاستدان صرف اپنے جو نا وہ پولیٹیکل پارٹی کو چمکاتے ہیں، اپنا پیسہ بناتے ہیں اور اپنے باہر گھر جائیداد بناتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ہم لوگ سیاستدانوں کو ایسا سمجھتے تھے، لیکن یہ تقریر سننے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ سیاستدان ایسے نہیں ہے جیسے ہم انہیں سمجھتے ہیں۔ کچھ پولیٹیشین ایسے ہیں جو کہ ہر چیز کو جانچتے ہیں، جانچ پڑتال کرتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس پر بولنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جیسے مصطفیٰ کمال صاحب نے بات کی۔ مطلب سیاستدان بھی ان فرائض سے بالاتر نہیں ہیں۔ مطلب سیاستدانوں کو بھی پتہ ہے کہ مسلمانوں کے کیا فرائض ہیں، مسلمانوں کے کیا حقوق ہیں ایک دوسرے کے اوپر۔ یہ تقریر سن کر مصطفیٰ کمال صاحب کی میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ سید مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں ایک جمعے کا خطبہ دے سکتے ہیں، عید بقرعید کا خطبہ دے سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو مذہب کے اوپر بھی بات کر سکتا ہے۔ عملی کردار ہونا نہ ہونا یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن بہرحال بات کر سکتا ہے۔ اس بندے کو ریئلٹیز معلوم ہے، اس بندے کو دنیا میں کیا چل رہا ہے وہ ساری چیزیں معلوم ہیں۔ یہ بندہ بے خبر نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس طرح کے اور بھی سیاستدان ہوں گے جو کہ دینی فرائض کے اوپر بات کرنا جانتے ہوں، جو کہ ایک عالم دین کی طرح بات کرتے جانتے ہو۔ ہم نے تو سیاستدانوں کو صرف ایک دوسرے کی نکتہ چینی کرتے سنا ہے، لیکن اس کانفرنس کے اندر جو مصطفیٰ کمال صاحب نے خطاب کیا ہے اسے سن کر میرا تو بہرحال یہ نظریہ تھوڑا بہت چینج ہوا ہے کہ سیاستدان اتنے بیوقوف نہیں ہوتے، اتنے دنیا سے بے خبر نہیں ہوتے، امت مسلمہ کے مسائل سے اتنے دور نہیں ہوتے جتنے دور ہم سمجھتے ہیں۔ میں یہ بات نہیں کر رہا کہ وہ عملی طور پر کیا کر رہے ہیں، بیان بازی بھی کی ہے نا۔ تو دیکھیں یہ جو کانفرنسز ہوتی ہیں، یہ جو احتجاج کیے جاتے ہیں، پروٹیسٹ کیے جاتے ہیں، سڑکوں پر نکلا جاتا ہے، یہ صرف زبانی ہم کلامی ہوتی ہے، یہ صرف زبانی پیغام ہوتا ہے، زبان سے روکنا ہی ہوتا ہے۔ احتجاج کے اندر، کسی بھی قسم کی ریلی کے اندر کوئی عملی کردار نہیں پیش کرنا ہوتا، اپنا پیغام ہی دینا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر وہ اپنا حق ادا کر کے چلے گئے ہیں، ان کا کہنا ہی کافی ہے۔ کوئی بڑی انہوں نے بات نہیں کی، کوئی بڑے دعوے نہیں کیے، کوئی انہوں نے بڑے اعلانات نہیں کیے۔ ان کی پوری گفتگو آپ سن لیں، پوری گفتگو کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر فلسطینی مظلوم مسلمانوں کی کسی طرح سے مدد کرنی ہے تو مدد میں سب سے پہلی مدد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کی اصلاح کریں۔ جو اسرائیلی پروڈکٹس ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں، جن کا پروفٹ سے اسرائیل جو ہے وہ اپنی آرمی کو سپورٹ کرتا ہے، وہ آپ کی بدولت ہے۔ آپ ان سے باز آ جائیں، آپ ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر دیں، آپ ان کے اداروں میں جانا چھوڑ دیں، آپ ان کی کمپنیز میں نوکریاں چھوڑ دیں۔ مطلب مکمل طور پر ان کی پوری تقریر کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے آپ اگر کنٹریبیوشن کر رہے ہیں اسرائیلی کمپنیوں کے ساتھ، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے کہیں سے بھی کوئی دعوے وغیرہ نہیں کیے، انہوں نے ایک ریئلٹی شو کی، ایک حقیقت بتائی، ایک یہ میسج دیا کہ آپ بھی اپنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں فلسطین کے اندر جو ظلم و ستم کا اس وقت بازار گرم ہے۔ اور ایک بات ان کی اتنی اچھی لگی مجھے، انہوں نے کہا کہ ہم وہاں نہیں جا سکتے، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم وہاں جا کے ان کی مدد کریں۔ ہم اپنے ملک میں رہتے ہوئے ان کی کمر توڑ سکتے ہیں، اور وہ صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں، ان کی کمپنیز سے استعفیٰ دیں۔ ہم ان کی ملٹی نیشنل کمپنیوں میں جو ہمارے مسلمان بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں وہ استعفیٰ دیں۔ اور سب سے گہری جو انہوں نے بات کی کہ استعفیٰ دے دیں، اللہ توکل کر کے استعفیٰ دیں اور اللہ پہ بھروسہ کر کے آپ اپنی نوکری کو چھوڑ کر گھر بیٹھ جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کوئی الٹرنیٹ نکالے گا۔ یہ سنیے ذرا۔
آج جو سی ای او کام کر رہا ہے یہودیوں کی کمپنی میں کیوں نوکری کر رہا ہے؟ ڈھونڈے، توکل کرے، اللہ سے مانگے اور نوکری چھوڑے، جا کر کسی اس کی سروس سے فلسطین کے بچوں پر بم گر رہے ہیں۔ ہم سب کو اپنے اپنے حصے کا یہ کام کرنا پڑے گا، بتانا پڑے گا اسرائیل کو۔ خوبصورت انہوں نے بات کی ہے، مطلب ایک پولیٹیکل بندہ بھی اس قسم کی بات کر سکتا ہے۔ یہ میرا فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس تھا، یہی وجہ بنی کہ میں نے یہ ویڈیو بنائی کہ ایک پولیٹیشین بھی ایک مذہبی رہنما کے طور پر ریئلٹی کے اوپر حقائق کو ریسرچ کر کے بات کر سکتا ہے، نہ صرف بات کر سکتا ہے بلکہ قوم کو سمجھا بھی سکتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا پبلک اجتماع نہیں تھا، پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے ایک بہت بڑا یہ میدان سجایا جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں مرد، خواتین، بچے شامل تھے۔ یہ ڈرون کی فوٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں، کتنا عوام کا جم غفیر تھا۔ آج کی ایم کیو ایم پاکستان اتنا بڑا جلسہ میرے خیال میں نہیں کرتی شہر کراچی کے اندر جو ان لوگوں نے کر دیا تھا۔ یہی وجہ رہی کہ امام مصطفیٰ کمال صاحب نے اپنے پورے جوش اور ولولے کے ساتھ خطاب کیا، نہ صرف خطاب کیا بلکہ ریئلٹی کو پاور کروایا عوام کے اندر کہ یہ حقائق ہیں اور ہم اس طرح سے مدد کر سکتے ہیں۔ اس کے بنسبت اگر ہم دوسرے جلسے جلوس دیکھتے ہیں جو دوسری سیاسی مذہبی پارٹیوں کی طرف سے کیے جاتے ہیں، عوام کے جذبات دکھائے جاتے ہیں کہ ہم غم زدہ ہیں، ہم یہ ہیں، ہم یوں کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہمیں راستہ دیا جائے، حکومت پر پریشر، فوج پر پریشر، یہ سارے معاملات اپنی جگہ ہے۔ لیکن اس کانفرنس کے اندر سے یہ جو پیغام گیا دوسرے رہنماؤں کی طرف سے بھی اور خاص کر مصطفیٰ کمال صاحب کی جانب سے کہ بھائی بارڈر کراس تو ہم بعد میں کریں گے، ہمیں پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ مصطفیٰ کمال صاحب کی یہ باتیں وہاں رونگٹے کھڑی کر رہی تھی کہ یار ہم فلسطین کے بچوں پر بمباری دیکھ کر رو رہے ہیں، ہم اپنے گریبان میں جا کے ہم کیا ہے، ہم کس طریقے سے ان کے ساتھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ ہم میکڈونلڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم KFC میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کی پروڈکٹ استعمال کر رہے ہیں، ہر گھر میں ایریل چل رہا ہے، ہر گھر میں پیپسی چل رہی ہے، ہر گھر کے اندر کوک چل رہی ہے، ہر ریسٹورنٹ کے اندر جو فریج ہے وہ کوک اور پیپسی کے علاوہ تیسری کمپنی کا کوئی نظر نہیں آتا۔ مطلب اتنی ریئلسٹک انہوں نے باتیں کی ہے کہ عوام ہر بندہ اگر اپنا محاسبہ کرے تو وہ اگر ان باتوں پر عمل کر لے، مصطفیٰ کمال صاحب نے جو باتیں کہی ہیں اگر وہ اس پر عمل کر لے تو یقیناً وہ اسرائیلی فوج کو کہیں نہ کہیں نقصان پہنچانے کے قابل بن سکتا ہے اگر وہ ان چیزوں کا بائیکاٹ کر دے۔ اتنی بڑی پاکستان کی آبادی ہے، 25 کروڑ سے زائد یہاں افراد رہتے ہیں، ہر دکان پر پیپسی کوک موجود ہے، ہر اسٹور پر اسرائیلی پروڈکٹ موجود ہے، یونیلیور کی پروڈکٹ ہر جگہ پر موجود ہے، تو ہر گھر کے اندر اسرائیلی پروڈکٹ موجود ہے۔ مصطفیٰ کمال صاحب کی اگر باتوں پر عمل کیا جائے تو یقیناً ہر شخص اپنا حصہ ملا سکتا ہے فلسطین کے اندر ہونے والے مظالم کو کم کرنے میں۔ تو سمجھنے والوں کے لیے بہت کچھ ہے، جو لوگ عملی کردار ادا کرنا جانتے ہیں ان کو ان تقریر کے اندر اپنے کرنے والے کام یقیناً ضرور مل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اگرچہ وہ کرنے کی نیت سے اس تقریر کو سنیں گے، اس پورے کانفرنس کو دیکھیں گے۔ مختلف سیاسی و مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں نے بھی ان سے خطاب کیا تھا، سارا کا سارا جو ہے نا یہ مواد انٹرنیٹ پر موجود ہے، میں ڈسکرپشن میں سارے لنک ڈال دوں گا۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا جو آفیشیل پیج ہے فیس بک پر جس پر پورا پروگرام پورے دن کا لائیو چلا تھا اس کا بھی میں لنک ڈال دوں گا، آپ یہ پروگرام بھی دیکھیں۔ اگرچہ آپ فلسطینی مظلوم مسلمان بھائیوں بہنوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کوئی اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس گراؤنڈ نہیں ہے، آپ کے پاس، آپ کو ایسا نہیں ہوگا کہ پاکستان آرمی کا فون آئے گا جس طرح اسرائیلی فوج کرتے ہیں کہ ان کے جو ریزرو پہ پرسنلز ہوتے ہیں جو کہ اسکول کالجز کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ بھی فوج کا حصہ ہیں، مجبوری ہوتی ہے، حالت جنگ ہوتی ہے تو کال کرتے ہیں۔ دیکھیں نا جہاز بھر بھر کے جو ہے وہ اسرائیل آ رہے ہیں، جو ان کے اسٹوڈنٹس آؤٹ آف کنٹری جابس کے لیے گئے ہوئے تھے وہ واپس آ کے وہ اپنی جو ہے نا وہ صلاحیتوں کو استعمال کریں گے اور اپنی آرمی کے لیے لڑیں گے۔ تو ہمارے یہاں تو ایسا کوئی بھی نہیں کہ ہمیں فون کرے گا کہ بھائی فیاض بھائی آ جائیں، آپ جو ہے نا آپ کی ضرورت پڑے گی۔ ہمارے پاس تو تربیت ہی نہیں ہے، ہمارے یہاں تو تربیت کا نظام ہی نہیں ہے، ایک پسٹل لے کے میں باہر نہیں گھوم سکتا عام، یہ ساری باتیں تو بہت دور کی بات ہے۔ تو جو کرنے والے کام ہیں، آپ اگر کرنے کی نیت سے یہ پروگرام دیکھیں، یہ تقاریر سنیں تو یقیناً آپ بھی اپنا حصہ ملانے کے قابل ہو جائیں گے، آپ کو وہ گراؤنڈ مل جائے گا جہاں پر آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، چاہے وہ پیپسی کا ترک ہو، وہ ایریل کا ترک ہو، وہ کسی بھی اسرائیلی پروڈکٹ کا ترک ہو یا کوئی اور معاملات ہوں۔ مصطفیٰ کمال صاحب کی ان چیزوں سے میں بڑا انسپائر ہوا اور میں ان سے ملا بھی جا کے، میں نے ان سے گفتگو کی، میں نے ان سے بات کی، ان کو میں نے اپریشیٹ کیا کہ آپ نے بڑی زبردست گفتگو کی ہے، میں نے فرسٹ ٹائم آپ کو اس انداز میں دیکھا ہے اور میں نے ان سے گفتگو کرتے ہوئے ایک آدھ سوال بھی کیے، یہ آپ دیکھ لیجیے۔ جی بالکل، یہ سب لوگوں کا کام ہے، ساری امت کا کام ہے، اور اس میں جو ہے وہ مسلم لیگ آپ کی یہ پارٹی مرکزی مسلم لیگ انہوں نے اپنا بھی حصہ ڈالا، اور اس کا بیک گراؤنڈ ہمیشہ سے جو ہے وہ تمام امت کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ میں آج اس جلسے کا حصہ ہوں۔ جی بے شک کراچی ہمیشہ سے جو ہے وہ زندہ دل لوگوں کا شہر ہے، لیکن اب اس کی ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں، پاکستان سے بڑھ کر اب امت مسلمہ کی مدد کرنے کا ٹائم آ گیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کراچی اس میں پیچھے نہیں رہے۔
تو یہ کچھ اظہار خیال تھا مصطفیٰ کمال صاحب کا، یہ کچھ جذبات تھے ان کے. یہ یقین کریں ان کو ہم نے بڑے بڑے سٹیج پر دیکھا ہے، لاکھوں لوگوں سے ان کو خطاب کرتے بھی سنا ہے، لیکن اس کانفرنس کے اندر اس قسم کی آڈینس کے سامنے جو ان کا ایک ایٹیٹیوڈ تھا، جو ان کا ایک تاثرات تھے چہرے کے، وہ بہت زیادہ مختلف تھے. وہ یقیناً یہ مختلف اس لیے تھے کیونکہ اس کانفرنس کے اندر انہوں نے جو کچھ باتیں کی ہیں نا، وہ ان کے اندر کی آواز تھی. انہوں نے دل سے خطاب کیا ہے، جو کچھ یہ فیل کرتے ہیں، جو کچھ یہ محسوس کرتے ہیں، انہوں نے وہ ساری چیزیں بیان کی ہے. تو ایک یہ بھی چیز جو ہے نا ہمیں وہاں پر دیکھنے کو ملی. تو مصطفیٰ کمال صاحب کی یہ چیز بہت زبردست تھی. انہوں نے تقریر کر کے رونگٹے کھڑے کیے، بہت سارے لوگوں کے وہاں پہ جذبات جو ہے وہ تازہ ہو گئے، اور بہت سارے لوگوں نے وہاں پر نعرے بازی بھی کی مصطفیٰ کمال صاحب کی اس تقریر کے اوپر. تو بہرحال ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ ایک نئی چیز میں نے ایک آبزرو کی، میں نے اپنی آڈینس کو بتا دیا، بس اچھا کام تھا، اپریشیٹ کیا، بس یہاں پر ختم ہو گئی. کوئی بھی میرے لیے بھی کوئی آرا یا کوئی رائے قائم نہیں کرنا کہ کوئی پولیٹیکل میں ان کو سپورٹ کر رہا ہوں یا میں ان کو پروموٹ کر رہا ہوں، ایسا کوئی مقصد نہیں ہے. ایک چیز تھی جو میرے لیے نہیں تھی، میں نے نوٹ کیا. میرا ایک چینل ہے، میں اپنے آڈینس کو اپنی تمام تر چیزیں بتاتا رہتا ہوں. تو یہ چیز بھی میں نے ایک ویڈیو کے ذریعے آپ کو بتا دی ہے کہ کسی بھی پیغام، مقصد یہ ہے اس ویڈیو کا کہ کسی بھی سیاستدان کے لیے رائے قائم کرنے سے پہلے اس کے بارے میں ریسرچ کریں، اس کو دیکھیں کہ وہ ریئلٹیز پر بات کرتا ہے یا نہیں. تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.